السلام علیکم، ویلکم ٹو انٹرٹیننگ ورلڈ۔ میں آپ کا دوست حسن ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں امام مسجد اور عالم دین قاری شاکر جمیل صاحب۔ آج ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں شریعت کا کیا حکم ہے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم قاری صاحب، السلام۔ آپ کی صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا قاری صاحب، سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ قربانی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ نے سوال پوچھا کہ قربانی کیا ہے، تو یہ سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذہ الاضاحی، حضور قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ قربانی تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو اس پر اور اضافہ کیا صحابہ کرام علیہ رضوان نے کہ حضور اس میں ہمارے لیے ثواب کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربان ہونے والے جانور کے ہر بال کے بدلے ثواب لکھا ہے، اس کی نیکی لکھی ہے۔ تو یہ تو تھا ایک قربانی کا معنی کہ قربانی کیا چیز ہے۔ اب اصطلاحی طور پر کہ شرع کے اندر قربانی کہتے کسے ہیں؟ اصل میں قربانی ہے مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو ثواب کی نیت سے اللہ کے نام پر ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیں کہ قربانی کن کن لوگوں پر فرض ہے؟ اصل میں قربانی ان لوگوں پر فرض ہے کہ جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ایک تو مسلمان ہو، عقل مند ہو، بالغ ہو، اور وہ جس پر زکوٰۃ فرض ہو۔ اصل میں جو چیزیں زکوٰۃ کے لیے ہوتی ہیں نا، جو شرائط کہ جس بندے کے پاس اتنا مال ہو، یہ چیزیں ہوں، اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو قربانی بھی انہی بندوں پر فرض ہوتی ہے۔ صرف فرق یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پاس وہ لمٹ کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ موجود ہے، لیکن اس پر سال نہیں گزرا تو آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ جی، اس پر سال گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، یا اس کی قیمت ہے یا اس کے برابر مال تجارت ہے، تو لہذا آپ پر جس طرح زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے اسی طرح آپ پر قربانی بھی فرض ہو جائے گی۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیں کہ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے کوئی خاص گناہ یا سزا کا تعین کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جلال ہے، آپ نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کر قربانی نہ کرے وہ پھر ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ مطلب یہ ہے کہ عیدگاہ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر وہ بندہ نماز بھی نہ پڑھے کہ جو جان بوجھ کر صاحب حیثیت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا۔ قاری صاحب، جس طرح نماز کی قضا ہے، اس کے بعد روزے کا کفارہ ہے، تو جن لوگوں کی قربانیاں چھوٹ چکی ہیں کیا اس کا بھی کوئی کفارہ ہے؟ اصل میں قربانی کا کفارہ تو نہیں ہوتا، اتنا ہے کہ جو شخص قربانی کے دنوں کے اندر قربانی نہیں کر سکا، بسا اوقات کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، جی، اور بعض اوقات لوگ غفلت کی بنیاد پہ بھی نہیں کرتے، اور بعض اوقات لوگ غافل رہتے ہیں، پھر کافی عرصے بعد 10-15 سال بعد ان کو ہوش آتی ہے کہ میں قربانی کیوں نہیں کرتا رہا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب قربانی کے دن نکل گئے تو بعد میں وہ قربانی کے جو حصہ تھا یا قربانی کے جانور کے برابر جو قیمت تھی یا قربانی کا جانور جو تھا اس قسم کا جانور وہ صدقہ کریں۔ یہ ان کے لیے صدقہ کرنا ضروری ہے، چاہے اس نے 10 سال سے قربانی فرض ہونے کے باوجود نہیں کی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 10 سال 10 جانور یعنی لے کر اللہ کی راہ میں قربان کرے یا ان کی قیمت صدقہ کرے۔ تو قاری صاحب، قرض دار کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ اصل میں قرض دار 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اگر میرے اوپر 10 روپے قرض ہے تو میں پھر بھی مقروض ہوں میں، جی، اور اگر میرے اوپر 10 لاکھ روپے قرض ہے میں پھر بھی مقروض ہوں۔ اب یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ قرضہ میرے اوپر ہے، یہ چیز ضروری ہے کہ قرضہ کتنا ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہونے کی لمٹ 10 روپے ہے، جی، یہ ہم فرض کر رہے ہیں، حالانکہ ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ ہم نے فرض کیا کہ 10 روپے جس بندے کے پاس ہیں اس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب میرے پاس 12 روپے ہیں، 1 روپیہ میرے اوپر قرض ہے، اب میں مقروض ہوا،
لیکن اس 1 روپیے قرض کی وجہ سے جیسے مجھ پر زکوٰۃ معاف نہیں ہوگی ویسے ہی مجھ پر قربانی معاف نہیں ہوگی، اس بنیاد پر کہ 10 روپے کی لیمٹ تو اپنی جگہ پر قائم ہے۔ 1 روپیہ اگر میں قرض اپنا واپس کر بھی دیتا ہوں پھر بھی 11 روپے میرے پاس بچ جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ مقروض کہ جس کے پر اتنا قرض ہے کہ اگر وہ اپنا قرض ادا کرتا ہے تو اس کے پاس اتنی مقدار مال باقی نہیں رہتا کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو، تو لہٰذا اس بندے پر جیسے زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی ویسے ہی قربانی فرض نہیں ہوگی۔ اچھا قاری صاحب ایک چیز بتائیں کہ ہم لوگ منڈی میں جانور وغیرہ لینے جاتے ہیں تو بعض دفعہ جانور تو کھیرا ہوتا ہے مگر وہ دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس کے 2 دانت ہیں یا 4 دانت ہیں، دیکھنے میں بڑا لگتا ہے مگر اثر میں اس کا 1 دانت ہوتا ہے یا وہ کھیرا ہوتا ہے، تو مطلب جیسے بیپاری یا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اس جانور کی قربانی بھی جائز ہوتی ہے جو جانور دیکھنے میں بڑا لگتا ہو، تو شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں شریعت گوشت دیکھ کر نہیں جانور کو جائز قرار دیتی، شریعت کے اپنے ایک اصول ہیں۔ چاہے جانور اب جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ جانوروں کو انجیکشن لگا کر ان کی عمر سے بھی زیادہ کر دیا جاتا ہے، آپ مرغی کو لے لیں، آپ برائلر مرغی جو ہے اس کو اس کی عمر سے زیادہ اس کو موٹا کر دیا جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے اندر جو جانوروں کی عمریں کم از کم کی گئی ہیں وہ بکرا بکری ہو تو 1 سال ضروری ہے ان کے لیے ہونا، اور اگر گائیں بھینس بیل وغیرہ یہ ہیں تو ان کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو اونٹ ہے اس کے لیے 5 سال کا کم از کم ہونا ضروری ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہوگا کہ وہ ہو کھیرا لیکن موٹا ہو تو ہم کہیں کہ چونکہ موٹا ہے گوشت زیادہ ہے اسی قربانی ہو جائے گی، ایسی شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے۔ قاری صاحب جانور میں کیا کیا خامیاں ہوں تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی؟ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خامیاں جو تھی بڑی وہ آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جانور جو اندھا ہو اور اس کا اندھا پن ظاہر بھی ہو جی، تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح لنگڑا جانور، ایسا لنگڑا کہ اس کا لنگڑا پن مطلب کہ جب وہ چلتا ہو لنگڑا پن اس کا محسوس ہوتا ہو تو لہٰذا اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک ایسا جانور ہے جو بیمار ہے اور اس کی بیماری واضح ہے، وہ دیکھنے سے نظر آتا ہے، جو آج کل یعنی بیماری آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جانوروں میں چل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کو بھی صحت یابی عطا فرمائے، تو یعنی بیمار جانور ہو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح اتنا کمزور جانور کہ جس کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے سہارے پر کھڑا ہو سکے، اس کمزور جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ مختصر یہ ہے کہ شریعت کے جب ہم اصولوں پر غور کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ ہر وہ عیب کہ جس کی وجہ سے جانور کے حسن میں اور اس کے نفع میں کمی آ جائے، اس عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ تو قاری صاحب بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم منڈی سے جانور بالکل صحیح خرید کے گھر لاتے ہیں مگر گھر لانے کے بعد وہ بیمار ہو جاتا ہے یا گاڑی سے اتارتے ہوئے جانور بھاگتا ہے زخمی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کی قربانی کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ اصل میں بیماری کا تو وہی ہے کہ اگر وہ بیمار ہو گیا اور اس قدر بیمار ہو گیا کہ اس کی بیماری واضح ہے تو اس کی قربانی تو نہیں ہوگی۔ اچھا، اس سے پہلے یہ سن لیں، اس کے بعد پھر اصل مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ جانور کو اتار رہے ہوتے ہیں تو وہ زخمی ہو جاتا ہے، یا جیسے ہمارے ہاں بچے شرارت کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، وہ تو سینگ ٹوٹ جاتا ہے، ان کی دم کٹ جاتی ہے، اسی طرح ان کا کان کٹ جاتا ہے۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ دم ہو یا سینگ ہو یا کان ہو، اگر ان کا کٹنا تیسرا حصہ ہو، یعنی آپ کان ہے تو کان کے 3 حصے آپ کر لیں، جب آپ کان کے 3 حصے کر لیتے ہیں اگر تیسرا حصہ کٹا ہو، دم کا، کان کا یا سینگ کا ٹوٹا ہو، تو تب تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی، اور اگر تیسرے حصے سے زیادہ کٹا ہو تو پھر جو ہے وہ اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہوا ایک زخمی ہونے کا اور بیمار ہونے کا اصول۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ آپ لے کر آئے، اب وہ بیمار ہو گیا یا زخمی ہو گیا تو اب کیا کیا جائے گا؟ اب دیکھا یہ جائے گا کہ میں قربانی لایا تو مجھ پر قربانی فرض تھی یا نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے نا، بعض اوقات کوئی غریب ہوتا ہے وہ شوق کی بنیاد پر کہ میرا شوق ہے میں نے قربانی کرنی ہے، وہ لے آتا ہے، تو اگر قربانی لے کر آیا صاحب حیثیت شخص، امیر انسان، تو لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب وہ دوسرا جانور خریدے اور دوسرے جانور کو قربان کرے۔ اور جو بندہ غریب ہے اس پر قربانی فرض نہیں تھی، اس نے ویسے ہی شوقیہ طور پر اپنے پر فرض کر لی، اگر اس کا جانور زخمی ہو جاتا ہے یا بیمار ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ وہی بیمار اور زخمی جانور قربان کر سکتا ہے، لیکن امیر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ عیب شدہ جانور قربان نہ کرے بلکہ نیا جانور خرید کر قربان کرے۔ ڈاکٹر صاحب، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ اصل میں قربانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جانور کو قربان کرنا ہے، تو یہ خالصتاً اللہ رب العزت کی رضا کے لیے عبادت کی جاتی ہے، تو اس میں حصہ بھی اللہ والوں کے لیے ہونا چاہیے۔ تو غیر مسلم کو آپ قربانی کا گوشت نہ دیں، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر غیر مسلم کام کرتے ہیں، تو دیکھیں کہ بعض کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کرنے سے ہم اپنا دین بھی بچا لیتے ہیں اور اپنا معاشرہ بھی بچا لیتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ میرے گھر میں یا میری گلی کے اندر ایک عیسائی یا غیر مسلم کام کرتا ہے، تو میں وہ گوشت مانگے گا تو میں اس کو گوشت دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عید آنے سے پہلے آپ گوشت خرید کر فریج میں رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اب جس وقت غیر مسلم آپ سے گوشت کا مطالبہ کریں تو آپ قربانی کا گوشت نہ دیں، آپ جو بازار سے خرید کر لائے تھے وہ آپ وہ گوشت دے دیں یا گوشت کی جگہ پر ان کو پیسے دے دیں۔ اس کے ذریعے آپ کا دین بھی محفوظ رہے گا اور اس کے ذریعے جو رواداری تھی یا جناب معاشرے کا جو حسن تھا وہ بھی برقرار رہے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم گوشت دیتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارے تعلقات کے اندر مضبوطی آتی ہے، تو غیر مسلم سے ایسے تعلقات رکھنے سے شریعت نے منع فرمایا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتائیں کہ قربانی کے جانور کے گوشت کا کون سا حصہ نہیں کھا سکتے؟ اصل میں صرف قربانی کے لیے نہیں، یہ جانور جب بھی ہم ذبح کرتے ہیں، شادیوں کے موقع پر ہو یا عام دنوں کے اندر بھی ذبح کیا جائے، تو یہ اجزاء ایسے ہیں جو اب ذکر کیے جائیں گے، ان میں کچھ مکروہ تحریمی ہیں، کچھ حرام ہے۔ یہ قربانی کے وقت بھی کھانا ناجائز ہے اور عام دنوں کے اندر بھی کھانا ناجائز ہے۔ اب مثال کے طور پر پیتا ہوتا ہے جانور کے اندر، تو پیتا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ غدود ہیں، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مسانہ، وہ کھانا جائز نہیں ہے۔ اوجڑی جو ہے اس کو کھانا مکروہ قرار دیا گیا، اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اسی طرح جو شرم گاہیں ہیں، اگلی پچھلی شرم گاہیں جانور کی، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور کپورے، جس کو آج کل مطلب کہ ہمارے ریسٹورنٹ کے اندر ایک بطور ڈش استعمال کیا جاتا ہے، کٹا کٹ غالباً اس کو کہا جاتا ہے، تو وہ کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آنتیں جو ہوتی ہیں جانور کی، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ حرام مغز ہو گیا یا پٹھے ہو گئے، وہ جو پیلے رنگ کے جو ہے نا وہ پٹھے سے کھینچے ہوتے ہیں، وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے۔ تو یہ وہ اجزاء ہے جو جانور کے کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ بات ایک تو ہوتی ہے کہ شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے، ان کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا تعلق ہماری طبیعتوں کے اوپر بھی منحصر ہوتا ہے، ہماری طبیعتوں پر بھی ان کا اثر پڑتا ہے۔ اب دیکھیں، خنزیر جو ہے، خنزیر جانوروں میں سے سب سے بے حیا جانور ہے، پلید تو ہے ہی، ناپاک ہے ہی، لیکن سب سے بے حیا جانور ہے۔ اور جو قوم خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے بے حیا ہیں۔ یورپی یونین کی طرف آپ چلے جائیں تو وہ کتنے بے حیا ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا کہ جو بھی لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے وہ اثر رکھتا ہے، اگر حلال جائے گا تو وہ لقمہ آپ سے حلال کام کروائے گا، اور اگر حرام لقمہ جائے گا تو وہ حرام لقمہ آپ سے حرام کام کروائے گا۔ تو یہ کپورے، یہ چیزیں جس کو ہم نے ڈش سمجھا ہوا ہے، تو یہ ہماری طبیعتوں پر بڑے اثر انداز ہوتے ہیں کہ شاید معاشرے کے اندر جو بے باکیاں، بے حیائیاں ہیں، اس کے اندر ہماری خوراک کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے معاشرے میں ایک کامن سی چیز ہے کہ قربانی کے جانور میں سے ذبح کرتے ہوئے کچھ لوگ اس میں سے مخصوص چیزیں، مطلب ران وغیرہ ایسی چیزیں گوشت میں سے ثابت ہی الگ کروا لیتے ہیں، تو کیا شریعت میں ایسا کرنا جائز ہے یا اس سے منع فرمایا گیا ہے؟ دیکھیں جی، شریعت نے اس چیز سے منع نہیں کیا کہ آپ اپنے لیے گوشت نہ رکھیں، اس چیز سے منع نہیں کیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حکم ضرور ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت تک کوئی بندہ کامل مومن ہی نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے ہمسائے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اب شریعت نے اس چیز کی پابندی نہیں لگائی کہ میں کتنا گوشت اپنے لیے رکھ سکتا ہوں، اگر مجھے ضرورت ہے تو میں اپنے حصے سے زیادہ بھی رکھ سکتا ہوں، لیکن شریعت اتنا ضرور کہتی ہے کہ یا تو اپنے لیے ران پسند کرتا ہے، اپنے لیے چانپیں پسند کرتا ہے، اور دیگر جو ہمسائے لوگ ہیں ان کے لیے تو عام گوشت پسند کرتا ہے، تو شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے۔ تو افضل یہی ہے
کہ برابر کا گوشت ہو، ساری چیزیں برابر ہوں، جو میں غریب کو دے رہا ہوں وہی میرے بچے کھائیں، جو غریب کے بچے اپنے گھروں میں، جن کے گھروں میں میں بھیج رہا ہوں، جو غریب کے بچے کھائیں وہی میرے بچے کھائیں۔ افضل ایمان اور افضل مومن بندہ یہی ہے۔ اچھا قاری صاحب، جو قربانی کے جانور کی کھال ہوتی ہے، کیا اس کے پیسے ہم لوگ رکھ سکتے ہیں؟ اور بعض لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مطلب اگر کسائی سے ان کا 10,000 میں ہوا ہے ڈن، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسائی کو 8,000 دے کے کہتے ہیں کہ باقی یہ اب کھال ساتھ رکھ لو، تو ایسا کرنا کیا جائز ہے؟ ابتدا میں نے آپ کو بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور ہمارا قربانی کے اندر ثواب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ جی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جانور کی کھال بال ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ تو قربانی کی کھال آپ بطور مزدوری کسائی کو نہیں دے سکتے آپ۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے استعمال میں لانا چاہتے ہیں، تو اس کی ایک صورت ہے کہ جیسے پہلے کھال کا جائے نماز بنایا جاتا تھا، یعنی مصلی بنا لیا جاتا تھا۔ اگر آپ نے جائے نماز بنانا ہے تو ٹھیک ہے، آپ بنا سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے، لیکن اس کے علاوہ قربانی کی کھال بیچ کر اس کے پیسے اپنے استعمال میں لانا یا مزدوری کے طور پر دینا، یہ کسی صورت جائز نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح آپ کر سکتے ہیں، بعض اوقات آپ کی عقیدت ہوتی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جناب میں نے کھال جو ہے وہ فلاں علاقے میں دینی ہے یا فلاں اپنے رشتہ دار کے پاس بھیجنی ہے، تو اب ان کے پاس کھال تو نہیں بیچیں گے آپ، بھیجیں گے آپ، تو اب کیا کریں گے کہ کھال کو بیچ کر اس کے پیسے جو ہے وہ آپ اپنے غربا فقراء جو رشتہ دار ہیں ان کو بھیج سکتے ہیں۔ تو لہذا یہ کھال بیچ کر آپ ان کو تو دے سکتے ہیں، لیکن پیسے اپنے استعمال میں کسی صورت میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اچھا قاری صاحب، لاسٹ چیز آپ سے یہ پوچھنی ہے کہ قربانی کے گوشت کے کہتے ہیں 3 حصے ہوتے ہیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریب غربا کے لیے، تو کیا قربانی کے گوشت کے تینوں حصے بالکل ایگزیکٹ وزن کر کے کرنے چاہیے؟ کچھ لوگ ہم لوگ اندازے کے ساتھ 3 بنا لیتے ہیں کہ یہ اپنا یہ تھا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ اصل میں اصول تو یہی ہے کہ ہمیں تول کر یا صحیح طور پر اندازے کے ساتھ، اب ضروری نہیں ہوتا کہ حصے برابری کے لیے آپ وزن کریں تو تب برابر ہو۔ اگر آپ تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں تھوڑے وقت میں، تو پہلے جب کسی نے آٹا لینا ہوتا تھا نا، تو وہ ایک پیالی یا پیالہ بھیجتے تھے کہ جناب ہمیں یہ آٹا دے دیں۔ اب جب واپس کرنا ہوتا تھا تو اسی پیالے میں ڈال کر وہ دیتے تھے، تو یہ ایک برابری ہو گئی۔ تو بالکل اسی طرح اگر آپ کا اندازہ پرفیکٹ ہے، آپ 3 حصے کر رہے ہیں اور آپ کا اندازہ پرفیکٹ ہے کہ جناب تینوں حصے برابر ہیں، تب ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ تول کر 3 حصے برابر کریں تاکہ کسی کے حصے میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ جی قاری صاحب، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں شریعت کے کیا اصول ہیں ان کو سمجھنے میں ہماری مدد کی۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ کو یوں ہی دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، تو میں نے یہ معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اب آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ جو لوگ سنت ابراہیمی کی ادائیگی میں ان شرعی اصولوں میں کچھ کوتاہیاں برپا کر دیتے ہیں وہ اس کو سمجھ سکیں۔